إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کار وہ دن آ گیا جس کا شدت سے انتظار تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم العرفہ دکھایا. یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہے کہ شیطان آج بہت ہی غمگین ہوگا کہ اس نے جن لوگوں کو بڑی محنت کر کے الٹے راستے پر لگایا، گمراہ کیا، آج ان کی بخشش ہو جائے گی. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہے. باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور کریم ہے، ارحم الراحمین ہے ہمیشہ ہی. لیکن آج جتنی اس کی رحمت ہے اتنی کسی اور دن میں نہیں ہوتی. تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس بات کو جان لیں اور اس دن سے فائدہ اٹھائیں اور اس دن کو اہمیت دیں اور اپنی بخشش کروا لیں. آج ہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. آج ان کی مانگیں پوری ہونے والی ہیں. آج ان کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. جو بخشش چاہتا ہے وہ بخشش پالے. جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ یہ سب پالے گا. جو بیماری سے نکلنا چاہتا ہے وہ شفا پالے گا. تو آج بہت ہی اہم دن ہے اور جیسے ہم لیلۃ القدر کو ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح آج کے دن کو ضائع کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو دن خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. تو علماء کہتے ہیں یوم مشہود عرفہ کا دن ہے. ترمذی نے یہ روایت کیا. اسی طرح وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق اور جفت کی قسم جو کھائی گئی ہے ایون اور آڈ کی، تو اس میں بھی ابن عباس سے ہے کہ جو آڈ ہے وہ یوم العرفہ ہے. تو اسی دن
ہمارا یہ دین اسلام مکمل ہوا تھا. ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے اوپر. تو عمر نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی. یہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے. اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تھا تو ان سے میثاق لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا بلا. تو یہ کتنا عظیم دن ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور یہ دن دوبارہ پورے سال میں نہیں آنا، اب اگلے سال تک اگر ہم زندہ رہے تو تب ہی دیکھ سکیں گے. تو اس دن میں بہت زیادہ اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کو دکھائیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن بیسٹ ڈے ہے دعا کرنے کے لیے، تو دعائیں تو خوب خوب کریں. آج کے دن آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو دل سے مانگیے. اس دن کو یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے. اس دن کو ایسے بھی دعائیں نہ کریے گا جیسے ہم پڑھ کے بس اور سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لی، اتنی کتابیں ہم نے ختم کر. تڑپ کے دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول فرماتا کہ دھیان کہیں ہے اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ جب ایک دعا بتا دی ہے تو اپنی دعائیں باقی بھی ہم نے مانگنی ہیں، لیکن یہ تو ضرور مانگیے. اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی. یعنی یہ دعا صرف ہمارے دین میں نہیں، پہلے انبیاء نے بھی یہی دعا مانگی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں گیا. غور کیجئے، اس میں تو صرف توحید کا اعلان ہے. لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی محبوب ہے کہ اس کا بندہ توحید کا اقرار کرے. جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ یہ پڑھتے جائیں اور آپ کی مانگیں ویسے ہی پوری ہوتی جائیں گی. اور یہ فجر کے بعد پڑھیں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز سے فارغ ہو کے 10 دفعہ یہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کو 7 باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس سے 10 برائیاں دور کر دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے. صرف کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 10 دفعہ. اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی ایک بات نہیں ہے، کتنی ساری باتیں صرف 10 دفعہ پڑھنا. شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے شام تک، وہ ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. اور اس روز جس دن وہ یہ پڑھتا ہے، شرک کے علاوہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے اس کو مغرب کے بعد کہا اس کو بھی رات میں ایسا ہی ثواب ملتا ہے. ترغیب اور ترہیب کی یہ روایت ہے. اور جس نے 100 دفعہ یہ پڑھ لیا، تو آج ہم کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں، بلکہ گن کے 100 دفعہ پڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں اچھا ہم یہ پڑھیں گے اور پھر اتنا نہ پڑھا جائے. کم از کم ہر ایک نے 100 دفعہ یہ تسبیح کرنی ہے. باقی دنوں میں ہم 10 دفعہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج اس پہ زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کرے تو اور بھی اچھا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ اس کلمہ کو پڑھا اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل نہیں لاتا سوائے اس شخص کی جو اس سے زیادہ پڑھ لے، یعنی 100 سے زیادہ. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اگر آپ نے 100 سے زیادہ پڑھ لیا
تو آپ کا عمل اس سے زیادہ ہو جائے گا جس نے 100 دفعہ پڑھا، مگر اس سے بہتر کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو جو اب روایت بخاری کی بتائی ہے، اس میں یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ کو جو بتایا نا صبح کے وقت، اب پورے دن میں آپ پڑھ لیں، آپ صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو سارا دن پڑھا ہوا ہے۔ آپ اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے گا۔ یہ آج کا اسپیشل ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، اس کو تو ہم نے جوں کا توں ویسے کرنا ہی ہے۔ اور آج کے دن اب فجر کے بعد سے ہر نماز کے بعد آپ نے تکبیرات بلند کرنی ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو فرسٹ ذی الحج کو بتایا تھا کہ آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں، تو وہ تو تکبیریں وہ تھی نا جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ رہے تھے، تو وہ تو ایک مطلب عام تھی۔ اب کچھ اسپیسیفک بھی آپ کو بتا رہی، وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی 13 تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ نے جاری رکھنی ہے۔ یہ نسخے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے نا اتنی گولی اس ٹائم پہ آپ نے یہ 3 دفعہ کھانی ہے، یہ 4 دفعہ کھانی ہے، تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہم نے ان کو ایسے ہی لینا ہے۔ تو آپ کی ایک وہ تکبیرات تھیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ بس ہر وقت کر رہے تھے، وہ ہم نے فرسٹ سے سٹارٹ کی تھی، اور 13 کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہم وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن آج سے ایک اور اسپیسیفک تکبیرات بھی ہم نے شروع کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد جدھر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہ ایک جگہ ہونی چاہیے مخصوص، آپ وہاں پر سامنے رکھ لیں تاکہ یہ لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے، یعنی ہر نماز کے بعد آپ نے، یعنی فرض نماز کے بعد آپ نے یہی والی تکبیرات جو آپ آگے پیچھے پڑھتے تھے، ان کو اب نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دینا۔ کب سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے اب آپ پڑھنی شروع کر دیں گے، تو 13 ذی الحج کی جو عصر کی نماز ہے وہی لاسٹ ہوگی نا اس عشرے کی، اس عشرے کی نہیں، ایام تشریق بھی اس میں آ گئے، تو اس کی عصر کے بعد تک، بس عصر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد یہ تکبیرات پڑھ لی، تو یہ اسپیسیفک والی ہیں، خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ 10 ذی الحج کو تو قربانی بھی کرنی ہے، یہ بھی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عبادت ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی پڑھیں ہیں، اس دن عید کی نماز بھی ہوگی جس میں کہ ہم 7 تکبیرات ایکسٹرا پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ایکسٹرا ہم پڑھتے ہیں، تو کل ملا کے 13 ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلی بھی ملائیں تو 13 بن گئی۔ آپ عید کے دن غسل کیجئے، مستحب ہے، اچھا لباس پہنیے، اور ہر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، ایون عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور یہ نماز گھر میں نہیں پڑھی جاتی، عیدگاہ میں جانا ضروری ہے اس کے لیے۔ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی جائیں عیدگاہ۔ عیدگاہ وہ ہوتی تھی کہ کھلے میدانوں میں ذرا باہر نکل کے پڑھی جاتی تھی، اب تو مسجدوں میں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ پیچھے بیٹھیں، مسجد کے ایریا میں نہ انٹر ہوں، لیکن وہ بھی جائیں ضرور، مگر اس میں احتیاط رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اوپر اور گناہ چڑھا لیں۔ آج کا وہ دن ہے جب حاجی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، میدان عرفات میں وقوف عرفہ ہوگا، اور دیکھیں جو اپنی اپنی زبان میں جو بھی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ عرفہ دن ہی، عرفہ مطلب جاننا، تو یہ دن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا دن ہے، اس کی بڑائیاں بیان کرنے کا دن ہے، اور جتنا جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنی ہستی کو معمولی سمجھتا ہے، اتنا ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اور میں نے کیا کیا، میرے عمل کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ویسے ہی عام دنوں میں بھی یہ بات ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو بتانا کہ میں بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اگر عام دنوں میں یہ حال ہے
تو سوچیے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ کو میں نے کل ہی بتایا تھا سفیان ثوری کا حال، کہ کس طرح وہ گھٹنوں کے بل نیل ڈاؤن ہو کے کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے، کیسے وہ روتے تھے۔ تو وہ تو میدان عرفہ میں تھے، اور ہم اپنے گھروں میں ایسی اپنی شکل بنائیں، ایسے اپنی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ایسے اپنی حاجتیں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت ہماری امید سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، آج کوئی گناہ گار یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ آج کوئی بھی دعا کرنے والا یہ سوچ کے ہاتھ نہ اٹھائے کہ ہاں میری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور بخشش کا سہارا نہ ہوتا، پھر تو دیکھیں کوئی بھی گناہ گار بندہ کبھی امید ہی نہ رکھ سکتا۔ ہم سب پھر مایوسی کی دلدل میں گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے ہمیں بچا لیا۔ کیسے ہم مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو رب خود فرما دے نا امید نہ ہونا، یقیناً میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یقیناً وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ خود فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں روز قیامت اس کو امان دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو میں آخرت میں اس کو خوف دلاؤں گا، خوف سے 2 چار کروں گا۔ تو ایک مومن کا دل کبھی بھی امید سے خالی نہیں رہ سکتا اور خوف سے خالی نہیں رہ سکتا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ نہ تو ایسی امید ہو کہ نہ ڈر ہو جائے اور کہیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ معاف ہو ہی جانا ہے، اور نہ ایسا خوف ہو کہ آپ یہ کہیں کہ آپ تو ہماری کبھی معافی نہیں ہونی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پہ۔ انسان بے شک بہت گناہ گار ہے، اور اس کے گناہ شمار بھی نہیں کیے جا سکتے، اتنے ہو جاتے، یعنی آسمانوں تک پہنچ جاتے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں، اتنا بڑا پہاڑ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ وہ اپنے سارے ہی بندوں کو بھی معاف کر دے، تو اس کے ہاں کوئی کمی تھوڑی ہونی ہے۔ اور وہ سب کی حاجتیں بھی پوری کرتے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں، ارے بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمت ہے اس کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ تو بے خوف نہیں ہونا، اس کا ڈر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف بیٹھا فرشتہ 6 ساعت تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے، پھر اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ 6 ساعت تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے۔ اب اگر بندہ پچھتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیتا ہے تو وہ فرشتہ اپنا قلم پیچھے ہٹا لیتا ہے، لکھنے سے باز رہتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. اگر وہ اس گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ دوبارہ صاف کر دیتا ہے، اس دھبے کو مٹا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری بخشش کی بھی دعائیں سکھائی ہیں، جیسے کہ سید الاستغفار ایسی دعا ہے جو ساری استغفار کی دعاؤں کی سردار ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کی ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرا ہی بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اللہ جتنی میری طاقت ہے تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جتنا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا. لا الہ الا اللہ بھی وعدہ ہے، عہد الست بھی وعدہ ہے. اللہ میری جتنی طاقت ہے میں اس پہ قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ اپنے جو عمل ہے نا ہمارے، اس کا شر ہوتا ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. ہم اپنی برائیاں، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ برا نہیں کر رہا ہوتا، اپنے ساتھ کر رہا ہوتا. تو اللہ اس عمل کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، میرے اوپر جتنی تو نے نعمتیں کی میں اس کا اقرار کرتا ہوں. وابوء بذنبی، اور اللہ میں یہ بھی مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہوئی. یعنی انسان اعتراف کرے، اقرار کرے، ماننے کہ میں نے غلط کیا. فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو بے شک کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں سوائے تیرے. تو پتہ ہے یہ کلمات اگر آپ دن کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ، تو حدیث میں آتا ہے شام سے پہلے اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. جو رات کو یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لے، پھر صبح ہونے سے پہلے اگر موت آ گئی تو جنتی ہے. اللہ اکبر. تو اس رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے. جس نے ایک نیکی کی اس کو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اس سے زیادہ جس کے لیے اللہ چاہے. اور جس نے ایک برائی کی، اس برائی سے زیادہ نہیں ہوگا اس کا لکھا جائے گا، اسے برائی سے زیادہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اتنا ہی لکھا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. جب حدیث میں آیا کہ جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھ کا سپین، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اگر کوئی شخص میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے آئے تو بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، میں اتنی ہی بخشش لے کے اس کو طرف بڑھوں گا، اس کو مالا مال کر دوں گا. اور انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گار کو مایوس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، اب تم نے یہ دوبارہ کیا، اب نہ مجھے اپنی شکل دکھانا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی جنگل میں اپنی سواری پہ سوار ہوا، اس پہ کھانا پینا سب لادا ہوا تھا، اچانک وہ سواری گم ہو گئی. آخر وہ سواری سے مایوس ہو گیا، موت کا انتظار کرنے لگا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا. اور جب وہ اس مایوسی کے عالم میں ہو گیا تو اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. وہ اس کی مہار پکڑ کے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اور خوشی میں اس نے کیا کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اتنا شدت جذبات میں تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ اتنی غلطی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنی اس کو خوشی ہوئی کہ اس کو تو موت نظر آ رہی تھی، اس کو تو زندگی مل گئی، اس کا سب کچھ اس اونٹنی پہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، خوش تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ بخشے گئے. لیکن وہ رب خوش ہوتا ہے، اس کا تو کچھ نہیں چاہتا. یہ ساری دنیا کے انسان
جن اول سے آخر تک سب سے برے آدمی کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سب ہم نیک ہو جائیں اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آخری انسان تک جو قیامت میں آنا ہے، سب ہی نیک ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ اس کی رحمت اور اپنے بندے سے محبت اور اس کے ساتھ جو شفقت اور مہربانی کا معاملہ ہے، تو ابھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا بھی آنسو نکل آ گیا، ذرا سا بھی آنسو آ گیا کہ آپ کی آنکھیں بس بھیگی ہیں، آنسو گرے بھی نہیں ہیں، مکھی کے سر کے برابر فرمایا، چاہے کیوں نہ ہو، اتنا سا مکھی اتنی چھوٹی ہے، اس کا سر کتنا چھوٹا ہے، اتنا سا آنسو تو ٹپکتا بھی نہیں ہے، صرف آنکھوں کو بھگو دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا سا آنسو بھی خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب کسی مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے نا کہ اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، اللہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا، اب میں کیا کروں، اللہ میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہوں گا، تو جس کا دل خوف سے کانپتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے گناہوں کے اوپر رونا، اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ اللہ میں غلط ہوں، اس کا اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی اس کو محبوب ہے۔ دو ہی تو قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا، اور جو ایک دوسرا ہے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن تو جو 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں، تاکہ کوئی ریاکاری نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رو سکتا ہے وہ رو لے، جس کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونی صورت ہی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ رونی صورت ہی بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے اس بندے کے اوپر۔ محمد بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ پہ اور داڑھی پہ مل لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں پہ اللہ کے خوف سے آنسو پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے روتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تابعین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تو اعمال اتنے بڑے تھے کہ آج تک ان لوگوں کا نام زندہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں، ہم تو ویسے ہی بہت ہی کنگال ہیں، پتہ نہیں کتنی کمیاں کر بیٹھے، کتنے گناہ کر بیٹھے، ان کا شمار تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اس لیے فرماتے تھے نا اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی شاید میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، تو مجھے اپنے اعمال سے خوف آتا ہے کہ وہ ایک بندہ شاید میں ہی ہوں۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، امید بھی اور خوف بھی۔
جس وقت موت کا وقت قریب ہو تب امید کو، حسن ظن کو سامنے رکھنا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو میں نے کر دیا اب تو وہ ہو گیا نا، اب تو آگے جانے کی بات ہے۔ اس وقت امید غالب آ جائے، لیکن باقی ساری زندگی کبھی خوف کبھی امید، کبھی خوف، کبھی ایک آگے ہو کبھی دوسرا، جیسے انسان کے قدم ہوتے نا، کبھی ایک آگے جاتا ہے کبھی دوسرا، اسی طرح، لیکن ہوتے دونوں ساتھ ساتھ۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اور امید بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آج خوب خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب نہ لے، اللہ تعالیٰ وہاں کی آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اپنے رحم اور کرم کی چادر میں ہم سب کو لے لے، ہمارے گھر والوں کو لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجتیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آج جو بھی ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا آج پروانہ عطا فرما دے، ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، تبھی ہم کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کرنا، ہمارے گناہوں کا سوال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے کے ہمیں معاف نہ کرنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، دنیا میں بھی نہ کرنا نہ آخرت میں، ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا، کسی عذاب میں مبتلا نہ کرنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نہ اجتماعی نہ انفرادی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمانا، دنیا کی بھی اور آخرت کی عافیت عطا فرمانا، ہمارے گھر والوں کو عافیت عطا فرمانا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دینا کہ مرتے دم ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس وقت ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف روانگی ہو، جلد ہو یا بدیر ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف روانگی سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، حادثات سے، بیماریوں سے، شر سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کے اوپر رحم اور کرم فرما دے کہ ہم اس کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، ہم اس کے بہت ہی کمزور اور لاچار بندے ہیں، بے بس بندے ہیں، اور ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سروں پہ اٹھائی، کہیں زبان سے غلط باتیں ادا ہوئی، کہیں ہاتھ پیر، کہیں نظریں، کہیں حقوق نہیں دیے لوگوں کے، زیادتیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دینا، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، رب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمانے، جتنے بھی حاجی گئے میں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ان کو سب کو حج مبرور کی توفیق دے اور خیر کے ساتھ اپنے گھروں تک لوٹائے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بناتے ہیں، ہماری اولادوں سے ہمیں ہمارے سینوں کو ٹھنڈا رکھے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، یا اللہ ہماری اولادوں کے ذریعے نہ ہمیں آزمانا، یا رب العالمین ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں، سربلندیاں، عزتیں اور خوشیاں عطا فرمانا، ان کا سکھ چین ہم سب کو دکھانا، ان کے بہترین اللہ تعالیٰ آگے کام بنا دینا، ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے،
सिरात मुस्तकीम पे चलाते, हमारी नस्लों को सिरात मुस्तकीम पे चलाते। अल्लाह हमारी नस्लों से खैर के काम ले लेना, दीन की खिदमतें ले लेना, हमसे भी दीन की खिदमत ले ले। या अल्लाह हमें इखलास अता फरमा दे, इखलास अता फरमा दे। हर काम में जो भी नेकी का काम हो उसमें हमें इखलास अता फरमा दे। हमारे छोटे छोटे इन कामों को या अल्लाह ज़ाया होने से बचा लेना, हम खुद ही ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ज़ाया होने से बचा लेना। अल्लाह तेरी रहमत ना हुई तो हम किसी काबिल नहीं। तू इतने हाजियों पे रहम कर रहा है, हम पे भी रहम फरमा देना, हम सब पे रहम फरमा देना या रब। हमारी कमियों को दूर कर दे अल्लाह। जो काम तुझे नहीं पसंद वो हमारे अंदर से निकाल दे। जिस काम से तू राज़ी होता हो या रब वो सारे काम हमसे करवा लेना। हमें ना अक्ल है, ना समझ है, ना कोई इल्म है अल्लाह, हम जाहिल लोग हैं। अल्लाह ताला तू रहीम और करीम है, तू अपने बंदों के साथ बहुत ही मेहरबान है, रऊफ है या रब्बुल आलमीन। तेरी रहमत से मायूस नहीं या अल्लाह ताला, पर अपनी रहमत का रुख हमारी तरफ करना। अल्लाह आज तक भी तू नहीं अता किया, आगे भी तू नहीं देना या रब। हमारी झोलियाँ छोटी है अल्लाह, तेरी अता बहुत बड़ी है। जो मांग रहे हैं अल्लाह ताला तेरी अता उससे बहुत बड़ी, तेरी शान उससे बहुत बड़ी। तू जब अता करे तो किसी के पास कमी नहीं रहती अल्लाह। तू हमारी सारी दुआओं को सुन ले, सारी दुआओं को कबूल कर ले। ना तुझे किसी से पूछने की ज़रूरत, ना तेरे खजानों में कोई कमी होनी है अल्लाह। तू हमें अता फरमाते। हम फ़कीर हैं अल्लाह, तू गनी है अल्लाह। हम वो फ़कीर हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, कहीं कोल तक नहीं या रब, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम वो फ़कीर हैं, तेरी रहमत के मोहताज है अल्लाह, तेरी रहमत के मोहताज है या रब। तू बख्शिश भी दे देना, तू जन्नतुल फिरदौस भी दे देना, तू जहन्नम से आज़ादी भी दे देना। तू राज़ी भी हो जाना अल्लाह, तू राज़ी हो जाना अल्लाह, तू राज़ी हो जाना। हमारे पास दिखाने को कुछ भी नहीं तेरे आगे, कोई ऐसी नेकी नहीं जो हम तेरे आगे पेश कर सके या रब। दिखाने को कुछ नहीं या अल्लाह, हम खाली हाथ है। तू हम पे रहम कर लेना, हम पे तरस खा लेना। हमारे घर वालों को नेक हिदायत अता फरमाना अल्लाह, आफियत अता फरमाना अल्लाह, हादसात से बचाना, नाकी हानि अमवात से बचाना। बीमार जो कोई बीमार है अल्लाह ताला तमाम को शिफाए कामिला अता फरमा। जिन्होंने मुझे दुआओं के लिखा हुआ है या अल्लाह तू सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। जिनकी औलादें बिगड़ गई है या अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे ले आ या अल्लाह। वालिदैन की आजमाइश ना करना या अल्लाह ताला, जो औलादें बिगड़ गई है या अल्लाह तू उनको राह रास्त पे ले आ या अल्लाह। वालिदैन को अपनी औलादों के पीछे ना रुलाना या रब्बुल आलमीन। सबकी औलादों को उनके सीने की ठंडक बनाना या रब्बुल आलमीन, सबकी औलादों को सीने की ठंडक बनाना या अल्लाह ताला। हमें भी हज पे बुला लेना, उम्रे की सादत नसीब फरमाना। हज की अल्लाह अपने घर का दीदार अता फरमा या अल्लाह। बार बार हमें बुलाना, बार बार बुलाना अल्लाह। अगले साल हमें भी आज के दिन अगले साल हम भी मैदान अरफा में हो या अल्लाह ताला। हमें भी सबको नसीब फरमाना, हज मबरूर नसीब फरमा देना, हज मबरूर नसीब फरमा देना। हमारे शौहरों का साया हमारे सरों पे सलामत रखना या अल्लाह ताला। घरों में सुकून अता फरमाना, घरों में सुकून अता फरमाना या रब्बुल आलमीन। हमारे घरों को हर बला से महफूज रखना, हर बला से महफूज रखना या अल्लाह। तमाम मोमिन मर्दों और औरतों की बख्शिश फरमा देना, सबकी बख्शिश फरमा देना या रब। जो भी हाथ तेरे आगे उठे हुए अल्लाह, किसी को खाली ना लौटाना या रब, किसी को खाली ना लौटाना या रब। तू हमारा रब है, हम तेरे गुलाम हैं या अल्लाह। अल्लाह जो भूल चूक से भी गुनाह होते हैं उनको भी माफ़ कर देना, जो जानबूझ के किए उनको भी माफ़ कर देना या अल्लाह। अपनी रहमत ही हमारी तरफ रखना या अल्लाह। नाराज़ ना होना, कभी हमसे नाराज़ ना होना या अल्लाह ताला। उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम फरमाना या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम फरमाना या अल्लाह ताला। जहाँ जहाँ मुसलमान मुसीबत परेशानी में या अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा देना
जिधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या रब्बुल आलमीन, तो जालिमों का हाथ तू पकड़ने वाला है अल्लाह। तू खुद जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना या अल्लाह ताला, तू खुद जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना या अल्लाह। या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, तू खुद कैफरे किरदार तक पहुँचाना या अल्लाह। चाइना में जो मुसलमान पिस रहे हैं या अल्लाह, फ़लस्तीन में या रब्बुल आलमीन, रोहिंग्या के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, जो जहाँ भी मुसलमानों पे आजमाइशें आई हुई या अल्लाह, जो इनफरादी हैं, जो इज्तमाही हैं या रब्बुल आलमीन, तो सब के ऊपर रहम और करम फरमा या अल्लाह, रहम और करम फरमा या अल्लाह, रहम और करम फरमा अल्लाह। उनका कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन तू तो है ना या अल्लाह, जो सताए जाते हैं सिर्फ तेरा नाम लेने पे या अल्लाह ताला। तू नहीं उनका कुछ हाल सुधारेगा तो कौन करेगा या अल्लाह। तेरे नबी की उम्मत आज लुट रही है दुनिया में, आज बदनाम हो गई, जलील हो गई हमारे अपने गुनाहों की वजह से या रब्बुल आलमीन। तू जुल्म नहीं करता, हम खुद अपनी जानों पे जुल्म करने वाले। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे मुसीबत है, उनकी मुसीबतें दूर फरमाते, उनकी मुसीबतें दूर फरमाते, उनकी मुसीबतें दूर फरमाते अल्लाह। मजलूम का तू ही हामी और नासिर है अल्लाह। मजलूम का कोई सुनने वाला नहीं, उनका कोई सुनने वाला नहीं या अल्लाह। तेरी ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं अल्लाह। तूने जालिम को ढील दी हुई है या रब्बुल आलमीन, अब उसके हाथ पकड़ ले या अल्लाह ताला, उसके हाथ पकड़ ले। तमाम इस्लामी ममालिक की अल्लाह हिफाजत फरमा अल्लाह ताला। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह ताला, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह। हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे हमें अमन व अमान अता फरमा या अल्लाह। यहाँ पे हम अपने दीन को बेहतरीन तौर पे अमल में ला सकें या अल्लाह ताला। हमसे सबसे कुरान की खिदमत ले लेना या रब्बुल आलमीन। हम सबको कुरान का दाई बना देना, हम सबको या रब्बुल आलमीन कुरान पे अमल करने वाला, चलने वाला बना देना। इसको सीखने, इसको समझने की, इसको आगे फैलाने की, इसको पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा देना। हमारे बच्चों से भी ये खिदमतें लेना, उनके दिलों में भी कुरान की मोहब्बत डाल देना। इस कुरान को हमारी कब्र का साथी बना देना अल्लाह। मैदान हशर के अंदर हमारा सिफारशी बना देना या रब या अल्लाह ताला। अपने हर अजाब और हर मुसीबत और हर परेशानी से बचा के हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाना या अल्लाह। किसी किस्म की भी हमें परेशानी ना दिखाना या रब। कब्र के अजाब से भी बचाना, जानकरी के अजाब से बचाना, मौत के वक्त तू हमारा सहारा है या अल्लाह। हमने तुझे पुकारा है या अल्लाह, तू हमारी मौत को आसान करना, हमारी मौत को आसान करना। उस वक्त शैतान के गलबे से महफूज रखना, ईमान की हालत में दुनिया से ले जाना या अल्लाह। ईमान की हालत में दुनिया से ले जाना। अपने नबी के हौज का पानी हम सबको नसीब फरमाना या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की आजमाइश से हम सबको बचा लेना, हर किस्म की आजमाइश से या अल्लाह। जो कोई टूटे फूटे कोई काम किए अल्लाह पाक या अल्लाह ताला, तू उन्हीं को कबूल कर लेना या अल्लाह, उन्हीं को कबूल कर लेना। हमारे पास नेकी तो कोई नहीं है पर अल्लाह, जो भी हमसे हो सका, क्या नमाजें और क्या रोज़े और क्या ज़िक्र और क्या तकबीरात हमने पढ़नी है अल्लाह, तो अपनी रहमत से इसी को कबूल कर लेना या अल्लाह। तेरी शान के लायक तो नहीं है हमारे अमल, तो इसी को कबूल फरमा लेना या रब्बुल आलमीन। हमें बचा के रखना आइंदा गुनाहों से अल्लाह। आइंदा ज़िंदगी में तू खुद हमें गुनाहों से बचा लेना अल्लाह, हमसे नहीं बचा जाता या अल्लाह ताला। तू हम सब का हामी और नासिर हो जाना, हमारे घर वालों का हामी और नासिर हो जाना। हिफाजत फरमाना, हिफाजत फरमाना या अल्लाह ताला। आगे की ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाना, रिस्क में बरकत अता फरमाना। जिनके रिस्क के मसाइल हैं अल्लाह, उनके ये मसाइल हल फरमा देना या अल्लाह। जिनकी और कोई परेशानियाँ, तो सबकी परेशानियों को तू जानता है अल्लाह, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे या रब। तू तो बड़ा ही मेहरबान है अल्लाह। एक माँ तो क्या 70 माँओं से भी ज़्यादा तेरी मेहरबानी और शफकत और मोहब्बत अपने बंदों के साथ है अल्लाह। सबकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देना, सबकी मुश्किलों को आसान कर देना या अल्लाह। सबके मसलों को हल फरमा देना या रब, सबके मसलों को हल फरमा देना। हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ
دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دینا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جہاں جہاں جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دینا اللہ، سب کی حاجتیں پوری فرما دینا، جو مانگا اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لے، جو بھول ہی گیا اللہ، ہم تو بھول چوک والے ہیں یا اللہ، کامل ذات تو تیری ہے اللہ تعالیٰ، جو بھول گیا تجھے پتہ ہے ہماری ضرورتیں، تجھے پتہ ہے ہماری حاجتیں، تجھے پتہ ہے کہ ہم کس حال میں، اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری حاجتوں کو پوری فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ایک دوسرے کو ضرور اپنی دعاؤں میں آج کے دن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ الله أكبر